آج ہم مکاشفہ کے تعارف کے تعلق سے سیکھیں گے، اور مکاشفہ کے جو تعارف ہے، مکاشفہ کا مطلب ہے ایسی چیز سے پردہ اٹھانا جس کے بارے میں پہلے کبھی کسی کو خبر نہ ہو۔ یونانی زبان میں مکاشفہ کا ہم معنی لفظ ایپوکلیپس ہے، جس کا مطلب ہے پردہ اٹھانا۔ یہ کتاب حقیقت میں خدا مسیح کی خوبصورت شخصیت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ کلسیوں 2 باب 2 آیت کی روح سے خدا مسیح خدا کا بھید ہے، اور خدا نے اسی کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ایمانداروں پر ظاہر کیا۔ شروع میں روح القدس نے اناجیل اور خطوط عطا کیے۔ کلسیوں 2 باب 2 کی روح سے خدا مسیح خدا کا بھید ہے، اور خدا نے اسی کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ایمانداروں پر ظاہر کیا۔ شروع میں روح القدس نے انجیلوں اور خطوط ہمیں جب وہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے دیے، لیکن اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام جو کتابیں ہیں یہ یسوع مسیح یا ابن خدا کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے قاصر رہیں۔ لہٰذا خدا نے ایک نئے طریقے کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کے ذریعے اپنے بیٹے کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ایک ایسا ڈور ہے جس کے ذریعے ہم خدا کے بھیدوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے 4 مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کیا۔ بعض اوقات وہ اپنی اصل آواز میں، اور بعض دفعہ اپنے فرشتہ کی معرفت ہم سے کلام ہوتا رہا۔ کئی مرتبہ اس نے اپنے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور بعد میں وہ اپنے بیٹے کے ذریعے ہم کلام ہوا۔ عبرانیوں کے خط میں پہلے باب میں لکھا ہے، نبیوں کی معرفت کلام کرتے وقت خدا نے کسی خواب، رویا، نبوت یا مکاشفہ کی شکل میں وہ ظاہر نہ ہوا، بلکہ ہم کلامی کے لیے یا اس نے بات کرنے کے لیے تمام ذرائع یا تمام جو سورسز تھے ان کو چنا۔ ماضی میں بہت سارے نبیوں کو یوحنا جیسا مکاشفہ ہوا تھا، لیکن وہ بڑی مختصر شکل میں تھا، لیکن یوحنا کو ایک گہرا اور تفصیلاً مکاشفہ دیا گیا۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جب یوحنا یہ مکاشفہ حاصل کر رہا تھا تو اس وقت وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر تھا۔ اسے اپنی جسمانی حالت اور ذہنی کیفیت کے بارے میں بھی کچھ علم نہ تھا، کیونکہ روح القدس نے ایسی حالت میں اس کے جسم، روح اور جان کو مکمل طور پر اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ جب پولس رسول مکاشفہ حاصل کرنے کی غرض سے تیسرے آسمان پر اٹھائے گئے تو کلام فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ علم نہیں کہ آیا اس وقت وہ جسم میں تھے یا جسم سے باہر، یہ صرف خدا کو ہی معلوم ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مقدس یوحنا بھی اس قسم کی وجد کی حالت میں ہوں گے، یا روح القدس نے انہیں مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہوگا۔ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کسی انسان کو روح القدس جب وہ اسے مکاشفات کی بات کرتا ہے تو یا اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے یا اسے ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے،
یا ٹیلی پورٹ کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چلا جاتا ہے۔ اس مکاشفہ کی کتاب کا جو مصنف ہے وہ مقدس یوحنا ہیں، جنہوں نے خدا مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو متعارف کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت جتنی کلیسیائیں موجود تھیں وہ مقدس یوحنا کو بخوبی جانتی تھی۔ مکاشفہ کتاب میں تقریباً 12 دفعہ کہا گیا ہے، وہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے لکھ لے۔ یہ وہی یوحنا ہیں جس نے یوحنا کی انجیل اور یوحنا کے 3 خطوط بھی تحریر کیے۔ وہ شاگردوں میں سے سب سے چھوٹا تھا اور خدا مسیح اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں تقریباً 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کہ وہ بڑے عزیز شاگرد ہیں۔ یہ زبدی کا بیٹا اور یعقوب کا بھائی تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ماہی گیر تھے، یعنی مچھلیاں پکڑنے والے تھے، اور یہ دونوں بھائی یعقوب اور یوحنا یہ یسوع کے شاگرد بن گئے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور سیکھنے والی بات ہے کہ جب ایک نجات پائے تو وہ اکیلا ہی نجات کا تجربہ حاصل نہ کرے، بلکہ جس نے نجات پائی ہے اس کے وسیلہ سے اس کا پورا گھرانہ نجات پائے۔ یہ بہت بس بات ہے۔ اور جب سول اور پولس کو جب وہ قید میں باندھ کر رکھا گیا تو لکھا ہے کہ سلاس اور پولس دونوں دعا کر رہے تھے، شکرگزاری کر رہے تھے، شکرگزاری کے گیت گا رہے تھے۔ لکھا ہے کہ فرشتہ آیا اور جب ان کی بیڑیاں کھل گئیں تو وہاں پر ایک دروگا تھا۔ دروگا نے یہ بات کہی کہ اب میں کیا کروں، میں مجھ سے بات کر رہا ہوں، میں مجھ سے بات کر رہا ہوں۔ دروگا نے یہ بات کہی، میں کیا اب کروں؟ تو پولس اور سلاس جو بات ہے اس نے کہا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ تو نجات جو ہے وہ صرف ایک ہی بندے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نجات اگر خاندان کے کسی ایک فرد کو مل جائے تو وہ پوری کوشش کرے کہ پورا خاندان نجات پائے، پورا خاندان نجات پائے، وہ پوری کوشش کرے۔ لیکن اگر اس کی جو کوشش ہے وہ ناکام جاتی ہے تو اس کا مطلب 100% کہ وہ بندہ بری ہے، کیونکہ اس نے اپنا بیسٹ دیا ہے، اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس کا ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے اپنے جو ہے وہ نجات پا جائیں، لیکن اس کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ تو یہاں پر میں جو یوحنا اور یعقوب کے تعلق سے بات ملتی ہے سیکھنے کے لیے، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ یوحنا رسول ہی نجات نہیں پایا، بلکہ اس کی جو ماما سلومی تھی، اس کا پاپا جو زبدی تھا، وہ بھی نجات پا گئے، کیونکہ لکھا ہے ان کی ماں نے یسوع مسیح سے یہ بات کہی کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو ایک میرا بیٹا تیری دائیں طرف، ایک میرا بیٹا تیری بائیں طرف، یعنی وہ اپنے اس کی بادشاہت، اس کی نجات کے بڑے کام کا اظہار کر رہی تھی۔ تو یعقوب اور یوحنا ہی نہیں نجات پائے بلکہ ان کا گھرانہ بھی نجات پا گیا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ایک بندہ نجات نہ پائے، اس کا خاندان نجات پائے، وہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرے۔ اور یسوع نے گرج کے بیٹے کا خطاب دیا۔ آسمانی بادشاہ میں ایک یسوع کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹھنا چاہتا تھا، یہ ان دونوں کی خواہش تھی۔ مقدس یوحنا ان 3 خوش قسمت شاگردوں میں سے ایک ہے جس نے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کی جلالی صورت اور یائر کی بیٹی کے دوبارہ زندہ ہونے کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
یہی وہ مقدس یوحنا ہے جس نے یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ کون اسے پکڑوائے گا۔ یوحنا 13 باب اس کی 25 آیت میں ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ اور یسوع نے جب وہ مصلوب ہونے والا تھا، یوحنا ہی کیوں اپنی والدہ کی دیکھ بھال کا فرض سونپا تھا۔ مقدس یوحنا خدا مسیح کے عزیز یا ایسے شاگرد ہوئے ہیں جن سے خدا یسوع مسیح بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ شاگرد سارے یسوع مسیح سے پیار کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح ان سے پیار نہیں کرتے تھے، خدا یسوع مسیح ان سب سے پیار کرتے تھے، لیکن دل عزیز یا ایک پسندیدہ جو بندہ تھا وہ شاگردوں میں سے وہ مقدس یوحنا تھا۔ یوحنا نے تقریباً 95 یا 96 عیسوی میں یہ مکاشفہ حاصل کیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 85 یا 85 سال تھی، اور وہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا۔ اسے یہ مکاشفہ پتمس کے جزیرے میں قید ہونے کے وقت ملا۔ یہ بڑی خاص بات ہے یہاں پر سیکھنے والی ہے کہ اہم مکاشفات یا اہم جو بھید آپ کو ملتے ہیں، یا کسی بھی مین آف گاڈ کو یا کسی بھی بلیورز کو جب خدا مکاشفات دیتا ہے تو مکاشفات دیتے وقت اسے پین کے، تکلیف کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ پتمس کے جزیرہ جیسی تکلیف برداشت کر رہا ہو، میں بھی اسے اپنی نیند کا، اپنی بھوک کا، اور بہت دفعہ اسے اپنے روپے پیسے کا جب نذرانہ یا اسے قربانی دینی پڑتی ہے، تو مکاشفہ حاصل کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے، میتھڈ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ مکاشفہ ہمیشہ ہالیلویا ریویلیشن، مکاشفہ بھیج ہیں، وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سیکریفائس کو۔ لکھ لیں اس بات کو، مکاشفہ یا خدا کی طرف سے ریویلیشن، یہ بھید تب تک عیاں نہیں ہوتے، ان سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا جب تک کہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے، اور اس کی ڈیمانڈ قربانی ہے۔ ہاں، دوسرے لفظوں میں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں مین آف گاڈ ہوں اور مجھے کسی قسم کی قربانی دینی نہیں پڑ رہی، تو یہ زبردست بات ہے، لیکن وہ یہ بات کبھی نہ بھولے کہ اگر اس کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تو اس کے لیے یسوع مسیح نے قربانی دی ہوئی ہے، یعنی وہ خدا مسیح کی گریس کو انجوائے کر اس ریویلیشن کو لے رہا ہے۔ تو سم ٹائم بعض دفعہ بہت سے مین آف گاڈ کو جب وہ نئی جو باتیں یا بھید ملتے ہیں، ریویلیشن یا مکاشفہ ملتا ہے، وہ حقیقت میں انہیں اگر اس کے لیے پین نہیں ہو رہی، تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی کسی قسم کی بھی، روپے پیسے کی صورت میں، نیند کی صورت میں، تو اس کے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے یہ جب وہ ایسے ہی لے لیا ہے۔ ریویلیشن کی ڈیمانڈ ہے سیکریفائس، قربانی کی ڈیمانڈ ہے قربانی ریویلیشن کی ڈیمانڈ ہے قربانی، سیکریفائس ہے۔ مکاشفہ یا بھید ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ تو یہاں پر جو قربانی دینی پڑ رہی ہے اس بڑے مکاشفات کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے پتمس کے جزیرے میں دکھ اور تکلیف اٹھانا، مصیبت میں رہنا، تکلیف اٹھاتے رہنا۔ اگر ہم اس کتاب کی تقسیم کے تعلق سے بات کریں تو پہلے باب کی 19ویں آیت کی روشنی میں ہم مکاشفہ کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، جن کا متن یوں ہے: پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے۔ اس آیت کے حوالہ سے کتاب کی تقسیم یا ان چیپٹرز کی یا ابواب کی تقسیم یوں کی گئی ہے: پہلے باب کے اندر جو بات تو نے دیکھی، یعنی
यीशु के बारे में जो यूहन्ना रसूल नई रोया को देख रहे हैं, नई रोया को देख, ये सारी न्यू विजन्स हैं। पुराने अहद नामे के अंदर में नबियों के ऊपर जब रोया विजन्स आती हैं, हिजकिय्येल के ऊपर, दानियल के ऊपर रोया आई, लेकिन वो और तरीके की थी। यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर उसने अपने अजीज़ शकीर्द यूहन्ना के ऊपर, मुकद्दस यूहन्ना पर ये रोया खोली है। तो पहला बाब जब वो जो बातें तूने देखी उसके तल्लक से हमें बताता है, जबकि दूसरा और तीसरा बाब जो बातें हैं यानी 7 कलीसियाओं के खतूत उसके तल्लक से हम पर जाहिर करता है। जबकि तीसरी बात जो है यानी वो बातें जो इनके बाद होने वाली हैं उनका जिक्र हमें चौथे बाब से लेकर 22वें बाब तक पढ़ने को मिलता है। ये इन चैप्टर्स की, इन अबवाब की, 22 अबवाब की तकसीम के तलक से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने मुकाशे किताब को पर रखा और अकेले ही इसको मैंने रखा, इसके साथ किसी किताब को मैंने नहीं जोड़ा, क्योंकि मुकाशवा जो है वो बेसिकली बहुत ही दिलचस्प वाक़यात से भरी पड़ी है। और जब कोई ईमानदार इसे पढ़ता है और इसके गहरे भेदों को जब वो सीखता है, हकीकत में उसकी रूह और उसका जो उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो सोल है, उसकी जान जो है वो बायस बरकत होती है। क्योंकि लिखा है इस किताब के अंदर, इस किताब को पढ़ने वाला, इस किताब को सुनने वाला और इस किताब पर अमल करने वाला, तीनों ही मुबारक है। जो पढ़ता है, जो सुनता है और जो अमल करता है, तीनों ही इस किताब में मुबारक ठहराए गए हैं। इसीलिए अबलीस ऐसे खादमों और ऐसे ईमानदारों के दिमाग के अंदर ये बात डालता है कि मुकाशफा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि ज़मीन पर उसके जो लोग हैं, जो उसके नाम के कहलाते हैं या जिनके लिए खुदा के बेटे यीशु ने मार खाई है और वो सलीब पर कुचला गया है, तीसरे दिन मुर्ज़म जी उठा है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो मुकाशफा की खूबसूरत बातों को सीख कर, उसे पढ़कर और सुनकर वो मुबारक ठहरें। इसलिए लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, इल्म ना होने की वजह से बहुत से खादमुल दीन और बहुत से ईमानदार इस बात का जिक्र करते हैं कि मुकाशफा नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। और ये सोच या ये ख्याल ये किसी एंजल्स के ज़रिए, फरिश्ते के ज़रिए उन तक नहीं पहुंचाया गया, ना ही रोया और ख्वाब में खुदा ने उनसे कलाम किया है, बल्कि ये वो तहरीक है जो उनके दिल में से उठी है और ये खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि ये ईमानदारों के दुश्मन अबलीस की तरफ से उससे दी गई है। तो अगर कोई ईमानदार या अगर कोई ऐसा खादम किसी भी मसीही को इस बात पर राग़ब करता है, कहता है कि मुकाशफा की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुकाशफा की किताब पढ़ने से जब वो मुकाशफा किताब पढ़ने से जादू होता है और शैतान हावी हो जाता है, बदरूहें पीछा नहीं छोड़ती, शैतानी आलम या शैतानी दरवाजे उसके खुल जाते हैं। इट्स टोटली रॉन्ग टीचिंग। ये मुकम्मल तौर पर गलत तालीम है, मुकम्मल तौर पर गलत तालीम है। मैंने बहुत से ईमानदार लोगों को जो मसीह कहलाते हैं उनसे ये सुना कि पास्टर जी क्या मुकाशफा पढ़ना चाहिए, और मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़लाँ पास्टर ने, फ़लाँ खादम ने हमसे बात कही कि आप ये मुकाशफा की किताब ना पढ़ा करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऐसी बातें हैं जो आपको उलझा देंगी, जी उलझा देंगी, और उलझाने के साथ साथ शैतान आपको अपने कंट्रोल में ले लेगा। ऐसा बंदा जो इस बात का जिक्र करता है, चाहे वो खादम है, चाहे वो ईमानदार है, अगर वो कह रहा है कि मुकाशफा को पढ़ने से इंसान या ईमानदार शैतान के काबू में चला जाता है, तो याद रखें ये बात शैतान की तरफ से है, खुदावंद की तरफ से नहीं। नबूवत की ये किताब हमें इस बात की गवाही देती है, मुकद्दस यूहन्ना के ज़रिए
کہ اس کتاب کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، بلیسڈ ہے، وہ مبارک ہے۔ اور جب روح القدس یا خدا کسی کو مبارک ٹھہراتا ہے تو اسے کوئی بھی لعنتی قرار نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک بڑا بھید ہے اس میں کہ جو اس کو نہیں پڑھنا چاہتے، ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ اس میں لکھی ہوئی برکتیں ان کی زندگی کے اندر جاری ہو جائیں، وہ زمین پر مبارک نہ ہو جائیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بہت سے ایماندار اس کتاب کو نہیں پڑھتے۔ تو ضروری ہے کہ آپ اس بات کو ضرور چرچا کریں کہ اگر آپ مکاشفہ نہیں پڑھتے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری بائبل ہی پڑھنے سے ہم مبارک ہیں، بٹ ریویلیشن اور ایسا مکاشفہ جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، ایسا مکاشفہ حقیقت میں خود مبارک بادی ہمارے لے کر آتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں ہر خوشخبری، یسوع مسیح کے بارے میں ہر وہ بھید جو اس سے جڑا ہے، اس کو سننے سے اور اس کو پڑھنے سے ہم مبارک ہیں، اور عمل کرنے والے کا اجر میں سمجھتا ہوں سب سے برتر ہے۔ کتاب کی خاصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مکاشفہ کلام مقدس کی ہم جانتے ہیں کہ آخری کتاب ہے، یہ 404 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں پرانے عہد نامہ کے تقریباً 550 حوالہ جات موجود ہیں۔ پیدائش کی کتاب کی طرح یہ بھی بڑی اہم کتاب جو ہے، اسے سمجھا جاتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ جس طرح پیدائش کی کتاب کی عدم موجودگی میں ہمیں انسان اور خدا کے باہمی تعلق کے حوالہ سے تقریباً 2500 سال کی تاریخ سے لا علم ہو جاتے اگر پیدائش ہمارے پاس نہ آتی۔ اسی طرح مکاشفہ اگر ہمارے پاس نہ آتی یا اس کی عدم موجودگی بائبل کے اندر ہوتی تو ہم اگلے ہزاروں بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں کے بارے میں کچھ نہیں جان پاتے۔ یہ کتاب نئے اور پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ خدا کے بہت سے وعدوں کی تکمیل کو پیش کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا کے پروگرامز کی تکمیل کو بھی بیان کرتی ہے کہ خدا کے پاس ان بنی نوع انسان کے لیے کیا پلانز ہیں۔ یہ خدا کی اس پلان کا آخری منظر پیش کرتی ہے جو کئی زمانوں سے جاری ہے۔ یہ خدا کے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعہ یہودیوں اور غیر قوموں کی عدالت کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب مقدس خدا کے سب سے بڑے حریف شیطان کے خاتمے اور یسوع کی اس زمین پر بادشاہی کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی زبان علامتی اور فگریٹو، جسے اردو میں کہتے ہیں استعارتی، یعنی اشاروں کے ذریعے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے خدا مسیح آنے والے وقتوں میں عدالت کریں گے، کس طریقے سے 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، کس طریقے سے وہ راست بازوں اور شریروں کو علیحدہ کریں گے۔ اگر ہم تفسیر کے تعلق سے بات کریں تو علامتی زبان ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے خادم ہیں، جو کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایسے علماء یا ایسے خادم ہیں جو اس کتاب کی تشریح کو اس کتاب کے اصولوں پر کر نہیں پاتے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ یہ سمبولک ہے، یہ علامتی ہے، تو اس لیے وہ بہت سے سمبلز کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اس کی تشریح غلط کر ڈالتے ہیں، اور جب اس کی تشریح غلط کر ڈالتے ہیں تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بھی گنہگار ٹھہراتے ہیں، اور پھر ایمانداروں کے دل کے اندر
غلط بیج کو بھی بو دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سے خادم مکاشفہ کے اوپر بولنا ہی پسند نہیں کرتے، بہت کم بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیسیکلی سمبولک ڈیمینشن ہے۔ یہ ہیورا، میں نے اس کا نام لے لیا، یہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر اس کا نام لینا ضروری تھا۔ ہیورا ڈیمینشن، جس کو ٹنگ کے اندر جس کو ہیورا ڈیمینشن کہا جاتا ہے، یہ سمبولک ڈیمینشن ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اور زیادہ ڈیمینشن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو جو بیسیکلی خادم پروفیٹک ریلم سے جڑا نہیں ہوگا، یہ بہت سیکھنے بات، اس بات کو لکھ لیجئے گا، جو خادم پروفیٹک ریلم سے نہیں جڑا، نبوتی عالم سے نہیں جڑا، جس کے لیے پروفیٹک گیٹس نہیں کھلے، جس کے لیے پروفیٹک نالج ڈیلیور نہیں ہوا خدا ان کی طرف سے، وہ پروفیٹک سمبلز اور پروفیٹک نالج کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ دوبارہ بولتا ہوں، اس مکاشفہ کی کتاب کے اوپر بہت سے خادم اور بہت سے علماء اس لیے بات کرنا نہیں پسند کرتے، یا بہت سے خادم اس کے اوپر اگر تشریح کریں تو وہ تشریح کو صحیح معنوں یا اس کتاب کے صحیح اصولوں کے اوپر بات کو مکمل نہیں کر پاتے، کیونکہ بہت سے ایسے خادم جو کہ اس کی تفسیر کرنے کے لیے اٹھے ہیں، وہ حقیقت میں پروفیٹک نالج، پروفیٹک ریلمز اور پھر پروفیٹک جو انوائرمنٹ ہے وہ ان کے لیے میسر خدا کی طرف سے نہیں ہوا۔ اس لیے کیونکہ پروفیٹک سمبلز کو یا پروفیٹک نالج کو حاصل کرنے کے لیے پروفیٹک وزڈم کا ہونا بڑا ضروری ہے، نبوتی حکمت کا ہونا بڑا ضروری ہے، جس کے لیے پروفیٹک ڈیمینشنز نہیں اوپن ہوگی، جس کے لیے پروفیٹک نالج ڈکلیئر نہیں ہوگا، جو اسپرچول ریلم کے اندر پروفیٹک طور پر ڈکلیئر نہیں خدا کرے گا، وہ ان سمبولک ڈیمینشنز کو کبھی بھی نہیں سیکھ پاتا اور نہ ہی اس کو واضح طور پر بیان کر پاتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اس سمبولک ریویلیشنز کو، علامتی ریویلیشن مکاشفات کی کتاب کو کھولا جائے اور اس کی تشریح کی جائے، تو آپ اس بات کو جانچ لیں، پرکھ لیں، کیا یہ بندہ جو ریویلیشن کے اوپر بات کر رہا ہے، کیا اس سے ریویلیشن کی ڈیفینیشن آتی ہے؟ کیا یہ مکاشفات اور بھید کے اوپر بات کرنے جا رہا ہے؟ نبوت کی کتاب کے جو پنے ہیں، اس کے پیجز ہیں، ان کے بارے میں واضح طور پر بیان کرنے جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت میں نبوتی عالم کے تعلق سے جانتا ہے؟ اگر وہ نہیں جانتا تو میں آپ کو اس بات کی جب گواہی دینا چاہتا ہوں، سارے نہیں، میں 100% نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کم از کم 80% لوگ وہ اس کی غلط تشریح کر ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان علامتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ ان کے لیے سمبولک ڈیمینشنز اوپن نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کوئی اس کی تشریح کرنے کے لیے پروفیٹک ریلم سے جڑا ہوا ہے، تو اس کی باتوں کے اندر ایک علیحدہ ہی برکت اور ایک علیحدہ ہی خدا کی قدرت ہمیں نظر آئے گی۔ میں اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جب ہم سفید گھوڑے کی بات کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کمان ہے، تیر نہیں، تو بہت سے خادم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ پروفیٹکلی طور پر یہ جانتے ہیں یا علامتی طور پر یہ جانتے ہیں کہ جو سفید گھوڑا ہے وہ ہمیشہ ہی صداقت، راستہ بازی اور انصاف کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ڈریم ورلڈ اور ویژن ورلڈ کے اندر یا اسپرچول ریلم کے اندر، روحانی عالم کے اندر، سفید گھوڑا صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں بلکہ دشمن بھی اس کو استعمال کرتا ہے۔
اور یہی بات ہے کہ بہت سے خادم سفید گھوڑے کو یسوع کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سفید گھوڑا جس پر جب وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کمان ہے، تیر نہیں، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یسوع مسیح کو ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک مخالف مسیح کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان کا ہونا اور تیر کا نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بغیر جنگ کیے ہی اس دنیا پر فتح حاصل کر لے گا۔ تو بیسیکلی میں شیئر یہ کر رہا ہوں کہ روحانی عالم کے اندر جب سمبلز یا ہمیں علامتی طور پر چیزیں نظر آتی ہیں تو حقیقت میں روحانی عالم کے اندر ہر کلرز، ہر ڈیجٹس، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے۔ وہ کنٹیکس پر، سچویشنز پر وہ بات جب وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا بھید چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کے لیے مکاشفہ سے پردہ اٹھانے کے لیے خادم پروفیٹک ریلم سے نہیں جڑا تو ممکن ہے کہ وہ تشریح رانگ وے میں اس کی کر دے، اور پھر اس کے لیے وہ کلیسیا اور اپنے آپ کو بھی کٹہرے کے اندر عدالت کے دن کھڑا کر دے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ مکاشفہ کی تفسیر کرنے سے پہلے مکاشفہ کے بارے میں جاننا یا نبوتی عالم کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں اس کی تفسیر کے تعلق سے آپ سے بات کرنے والا تھا کہ بہت سے علماء اس کی جب تشریح کرتے ہیں تو وہ کسی بھی اسپرچول سکول یا روحانی جو ایک کالج ہے وہ اس سے وہ کسی قسم کی ڈگری کو نہیں لیتے، اور اسی لیے وہ اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب یا ریویلیشن کی ایک بک، یہ مکاشفہ یسوع مسیح کے بارے میں جڑا ہوا ہے۔ یہ مکاشفہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ یوحنا عرف سے جو فرشتہ مل رہا ہے وہ یسوع مسیح ہی کا فرشتہ ہے، وہ خداوند کا فرشتہ ہے، اور خداوند کا جو فرشتہ ہے وہ یوحنا عرف سے ملتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اسے یسوع کے بارے میں بتاتا ہے، اسے آنے والے وقت کے بارے میں اس سے بات کرتا ہے، اسے وہ باتیں سکھاتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ جس یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامے کی خطوط اور نئے عہد نامے کی انجیلیں کہتی ہیں وہ حقیقت میں سچائی پر مبنی ہے، اور اس میں کامل سچائی ہے۔ یہ مکاشفہ کتاب ظاہر کرتی ہے کہ یسوع ہی بادشاہ ہے، اور وہی تخت پر بیٹھ کر ایمانداروں کا انصاف کرے گا۔ نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں بہت سی گواہیاں ضرور ملتی ہیں، لیکن مکاشفہ جب وہ ایک کامل تفصیل کو ہمارے لیے بیان کرتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے سنز آف گاڈ اینڈ تھنڈرز آف گاڈ کہ ہم مکاشفہ کتاب کو زیادہ طور پر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے خداوند سے حکمت مانگیں۔ جس بھید کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس مکاشفہ سے ہمارے لیے پردہ نہیں اٹھتا، اس کے ضروری ہے کہ ہم خدا سے حکمت مانگیں۔ اس کے ضروری ہے کہ زمین پر ایسے استادوں سے ہم رجوع کریں، ان سے کنیکٹ ہو جائیں جو کہ حقیقت میں ان ریولیشنز کو جانتے ہیں، کیونکہ مکاشفات کو بیان کرنا یہ آسان ایک عمل نہیں ہے۔ مکاشفہ کے تعارف کے تعلق سے آج ہم نے سیکھا ہے تیسرے سیمسٹر کے اندر بائی دا گریس آف دا لارڈ جیسس، یسوع کے فضل سے ہم جب مکاشفہ کے چیپٹرز کے اوپر اور ان کی آیات کے اوپر باغور یا واضح
مطالعہ کریں گے، جس سے ہماری جو ضمیر کی آنکھیں ہیں روشن ہوں اور ہمارا دل منور ہو کر ہمارے لیے اور پھر ہم سے جڑے ہوئوں کے لیے باعث برکت ہو سکے۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے۔ آمین آمین آمین۔